رہے ہیں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے حکمران اپنے اختیار سے ضلع قصور کا ڈی پی او بھی تبدیل نہیں کر سکتے، ڈی سی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جعلی حکمرانوں کا نام نہ لیں، حقیقی حکمرانوں کا نام لیں۔ آج بھی اگر قصور میں جمعیت علماء اسلام کو جلسہ کرنے سے روک رہی ہے تو یہ وہی قوت ہے جس نے ہمارا الیکشن چوری کیا، جس نے ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا۔ پنجاب کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی۔ اللہ گواہ ہے اور ان صوبوں کی عوام اس پر گواہ ہے کہ ہمارا الیکشن ہمارے صوبائی فوج کے سیکٹر کمانڈروں نے چرایا ہے۔ آج بھی اگر صوبوں پر حکمرانی کر رہے ہیں تو یہاں کے سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں۔ سیاہ اور سفید کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ یہاں کے کرنل اور میجر ہیں۔ ہم نے بھی اپنی قیادت کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ حقیقی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج قصور میں کھڑے ہیں۔ آپ اعلان کریں، کل اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے، پنڈی میں کھڑے ہوں گے، پاکستان کے جس شہر میں آپ آواز دیں گے، آپ کے آواز پر آپ کا یہ کارکن سربکف اور سر مجاہد انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز لبیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لبیک 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 لبیک۔ مذاق بنایا ہوا ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، اور میں تو جو حکمران آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو ہو یا نہ ہو کہ آج کے حکمران مجبوراً اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے صرف اپنے قوم کو حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنے ان حکمرانوں کو بھی حقیقی آزادی دلوانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو صرف سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، آئین میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار، قانون میں ترمیم کرا لو تو یہ انگوٹھا لگانے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست کے طور پر ہمارے اکابر اور اسلاف نے قائم کی تھی، لیکن پاکستان کا عوام آج بھی آزاد ہے، لیکن پاکستان کا حکمران آج بھی غلام ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حکمران کو بھی آزاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ خارجہ پالیسی ہماری آزاد نہیں، معاشی پالیسی ہماری آزاد نہیں۔ کہا جاتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں
पंजाब ने तरक्की की, मुस्लिम लीग ने नाम कमाया। आप बताएं कि गुज़िश्ता चंद सालों की हुक्मरानी में मियां शहबाज शरीफ साहब ने वजारत आला की हैसियत से जो नाम कमाया था, क्या उनका नाम आज भी उसी तरह है? और किस बुनियाद पर होगा? इन चंद सालों में 21 साल के अंदर खते गुर्बत से लोग इतने नीचे नहीं गए जितना इस साल खते गुर्बत से नीचे गए हैं। और कैसे वो नाम कमाएं कि चंद सालों के अंदर पाकिस्तान से 7 लाख शहरी बैरून मुल्क गए, हुनरमंद गए, कारोबारी लोग गए, सनतकार गए, डॉक्टर्स गए, इंजीनियर्स गए और बाहर के ममालिक में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने की दरखास्तें दी हैं। क्या ये पाकिस्तान की माशी पॉलिसी है जिस मुल्क के अंदर आप डॉक्टर्स तो पैदा करें, आप इंजीनियर्स तो पैदा करें, लेकिन आप उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ न दे सके, आप उनको जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ न दे सके, आप उनको कारोबार करने और तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ न दे सके। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मौलाना अब्दुल वासित साहब जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर अज़ला के अंदर डीसी, डीपीओ, एसएचओ, डीआईजी, वहाँ एमपीए, वहाँ का एमएनए, वहाँ का वज़ीर आला भत्ता देकर हुक्मरानी कर रहे हैं, भत्ता देकर इंतजामिया उमूर चला रहे हैं। क्या ये भत्ता देने वाले जो अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भत्ता देकर कर रहे हैं, वो वहाँ के सूबों के शहरियों को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? वहाँ उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? वहाँ उनको तालीम की सहूलत दे सकेंगे? आज पंजाब के अंदर ये बात की जा रही है कि हमने तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया है। क्या ये तालीमी इनकलाब है कि आप पंजाब के बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो मुफ्त तालीम दी जाती थी, आपने उन स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ठेके पर देने का ऐलान करके हवाले कर दिया? क्या ये तालीमी इनकलाब से इसको ताबीर किया जा सकता है? कहते हैं हमने लोगों का पैसा बचाया है। तुम सरकारी स्कूल के उस्ताद पर तो अदम एतमाद कर रहे हो, लेकिन जिस तर्ज अमल से, जिस तरीके कार से तुम खुद हुक्मरान बनकर इक़्तिदार में बैठे हो, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे लिए इस तरह नाजायज तरीके से इक़्तिदार में आने का जवाज़ पैदा होता है कि तुम एक मुअल्लिम के बारे में ये फैसला करो कि तुम पाकिस्तान के और पंजाब के बच्चों को तालीम नहीं दे सकते? आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम IMF के $1 अरब के लिए वो कानून साजियां कौमी असम्बली और सेनेट से पास कर रहे हैं कि जो कानून साजी बैनुल-अक़वामी इदारों के ख्वाहिश पर पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? पाकिस्तान का आईन कहता है
کہ پاکستان کے اندر قانون بنے گا، آئین میں ترمیم ہوگی تو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آج میراث کی تقسیم کے فیصلے عدالتوں کے ذریعے جو پیغامات نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ قانون سازی کرو، 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح پر پابندی لگاؤ، کیا یہ اسلامی ملک، کیا یہ اس کے تقاضے ہیں؟ ہم اس طرح کی ناجائز ناپاک قانون سازی کے خلاف یہاں اس قصور کے سٹیج سے برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کی قانون سازی کو جو قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف پاس کی جائے گی، اس کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ مجھے گلہ ہے سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ہم نے مل کر جدوجہد کی، پاکستان میں آئین کے بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے، جو آئین کے روح سے زیادتی تھی، قانون کے روح سے زیادتی تھی، قصور میں بھی آپ کو آزادی مارچ یاد ہوگا، یاد ہے یا نہیں؟ جب قافلہ یہاں سے گزرا تھا، ہم آج بھی اسی عزم کو، اسی آزادی کے پرچم کو تھامے کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے زیادہ آج ضرورت ہے آئین کو تحفظ دینے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ ایک مریم بی بی کے والد کے خلاف فیصلہ آیا، ہم نے اس کو آئین اور قانون کے خلاف سمجھا، ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ آج بلوچستان کے اندر بچیوں کے والدین بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور قبائل کے اندر کتنی ان گنت مریم اور ان کے والدین کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ آج میں قصور کے اندر کھڑا ہو کر اپنے ان اتحادیوں کو پکار کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ان بچوں کا، قبائل کے ان بچوں کا، بلوچستان کے ان بچوں کا آپ کے اوپر یہ قرض باقی ہے، جن کی جدوجہد سے آپ کو موقع ملا کہ آپ اقتدار کے ایوان میں پہنچے، اور وہ اس ظلم سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جو امانت آپ کو اور ہمیں ملی ہے، ایک آواز ہو کر، شانہ بشانہ ہو کر انشاءاللہ اس امانت کو سرفراز اور سربلند رکھیں گے، اسی شان و شوکت کے ساتھ جس شان و شوکت کے ساتھ ہمیں یہ منتقل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔